اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 57، 57 اور 58 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ انشاءاللہ چند آیات کا مطالعہ اس وقت ہم کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، ان بے شک، الذین جو لوگ، ہم وہ، من خشیت ربہم اپنے رب کی خشیت، اپنے رب کے ڈر سے، مشفقون سہمے ہوئے ہیں، لرزاں و ترساں ہیں، یعنی بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ یہ ڈر جو ہے محبت آمیز خوف ہے اللہ کا۔ اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں جس طرح انسان کسی موذی جانور سے ڈرتا ہے، کسی حیوان سے، درندے سے ڈرتا ہے، یہ وہ ڈر نہیں، اس میں محبت بھی ہوتی ہے۔ محبت آمیز خوف ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، کہیں ایسی بات نہ نکل جائے رب ناراض ہو جائے، کہیں وہ کام نہ ہو جائے مجھ سے کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہم بآیات ربهم جو اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کس انداز سے یہاں کچھ تعریف بیان کی جا رہی ہے مومنوں کی، کہ اپنے رب سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اپنے رب کے ڈر سے، اپنے رب کی آیات، ان آیات میں قرآنی آیات بھی ہیں اور انفس و آفاق کی جو آیات ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آیات جو ہیں چاہے وہ قرآن کی آیت ہے، ان کو بھی اللہ نے آیت کہا ہے، آیات کہا ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس آسمان، زمین، انسان، جو کچھ بھی ہے یہ بھی آیتیں ہیں، یہ سب آیات ہیں۔ وہ اگر اللہ کا کلام ہے تو وہ اللہ کا کام ہے، اسے اگر ہم ورڈ آف گاڈ کہیں گے، اسے ورک آف گاڈ کہیں گے۔ یہ آیات ہیں کہ ان آیتوں کو پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ یہ وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب دیکھیں کس کس انداز سے بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں۔ صرف ایک بار نہیں، مسلسل آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں شاید ہی کوئی پیج ہو جس میں اس کا تذکرہ نہ ہو۔ لہذا یہ شرک جو ہے یہ انتہائی، ہم کہیں گے بہت ہی خطرناک قسم کا مرض ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کی چیز ہے یہ۔ اس سے بچنا کس قدر انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز سے ہم کو سمجھایا اس سے بچنے کی، کس کس انداز سے آتا ہے۔ کسی سیاہ رات میں کسی سیاہ چٹان پر ایک سیاہ چیونٹی رینگتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ رینگ رہی ہے، اس انداز سے یہ شرک آ جاتا ہے، ہمارے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے، یہ بالکل پتہ نہیں چلتا۔ انسان اپنے لیول پہ بڑا محتاط رہتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ شرک آ گیا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر اسرار نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے، ایک شعر کے ذریعے اس نے کہا ہے کہ ایک شعر کسی شاعر کا ہے، اس نے کہا ہے بہر رنگی کی خواہی جام می پوش، بہر رنگی کی خواہی جام می پوش، من انداز قدت رامی شناسم، من انداز قدت رامی شناسم۔ اس کا مطلب ہے
کہ تو جس قسم کا لباس چاہے تو زیب تن کر لے، کس قسم کا لباس تم نے پہننا ہے پہن لے، مگر میں تجھے قد کے انداز سے پہچان لوں گا۔ کسی شاعر نے کس لحاظ سے یہ بات کہی ہے، کس کے لیے کہی، وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس شرک سے کہیں کہ تو کس قسم کا لباس پہنے، کس قدر تو چھپ کر آئے، کس قدر تو اپنے اس مختلف قسم کے رنگوں میں رنگ کے آئے، لیکن ہم تجھے پہچان لیں گے۔ میں تجھے تیرے قد کے اندازے سے پہچان لوں گا، جس طرح اس شاعر نے کہا ہے، تو ہم کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس شرک کو پہچاننے والے بنے اور اس شرک سے بچنے والے بنے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہے۔ ایک ہی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بغیر توبہ کے معاف اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اگر اللہ چاہے گا معاف کرے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے بارے میں چاہے گا معاف کرے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں میری اپنے کچھ دوستوں سے بڑی مخلصانہ یہ گزارش رہے گی کہ کچھ ایسے کام ہیں جن کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ بھائی یہ شرک میں نہیں آتے، فلاں فلاں عالم کہتا ہے یہ شرک میں نہیں آتے، تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ مشتبہ تو ہے، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، تو ٹو بی سیفر، بچنا، یعنی احتیاط اسی میں ہے کہ وہاں بچا جائے اس کام سے، چاہے کچھ ہی لوگ کہتے ہوں کہ یہ شرک ہے۔ جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا، اور ان کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لہذا میں تمہیں ان مشتبہ چیزوں سے بھی خبردار کرتا ہوں کہ ان سے بھی بچو، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ حرام میں آ جائیں۔ لہذا اسی طرح سے یہاں بھی ہمیں محتاط رہنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہ شرک بڑی گھناؤنی بیماری ہے اور خطرناک بیماری ہے، اور انسان کو لے ڈوبنے والی ہے، اللہ بچائے۔ تو یہاں مومنوں کی ایک اور صفت یہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ رب کے ساتھ بالکل بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، ریا بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے، صورت ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ جس نے صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ یعنی اس کی کئی صورتیں ہیں، اور ہر رنگ میں، ہر صورت میں اس کو پہچاننا ہے اور محتاط رہنا کہ اللہ ہم کو محفوظ رکھے شرک سے، شرک جیسی گندگی سے، غلاظت سے۔ اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دیا ہے، انما المشرکون نجس۔ نجس کیا ہوتا ہے؟ گندگی، غلاظت ہیں وہ مشرک جو شرک کرنے والے۔ والذین یؤتون، اور پھر ایک اور صفت بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرتے ہیں۔ یعنی یہاں بھی ذہن میں رکھے کیا بات فرمائی کہ دینے والے دیتے بھی ہیں، دے کر بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی فرمایا یہ ہماری عبادت کی نہیں۔ تو یہ جو دینا ہے یہاں، اس سے مراد صرف پیسہ ہی نہیں، پیسہ بھی اس میں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کنٹریبیوشن ہو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اس کے بارے میں کہ یہاں سے کیا مراد ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے زکوٰۃ تو دی، قبول ہوئی کہ نہیں، صدقات اسی طرح سے، روزہ رکھنے کے باوجود وہ ڈرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ۔ یہاں یاد رکھیے آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آخری وقت میں وہ فرماتے ہیں بہت کچھ کرنے کے باوجود ڈر یہ لگا رہتا تھا قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ آخری وقت میں عمر نے کہا تھا کہ اگر میں وہاں آخرت میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو میں غنیمت سمجھوں گا، یعنی صرف اتنا بھی اگر میرے لیے آ جائے گا کہ برابر آ گیا تو بچ گیا میں جہنم سے، بس کافی ہے میرے لیے اتنا ہی۔ اور اسی طرح سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، انہوں نے بھی اچھی بات کہی ہے کہ ایک مومن جو ہے کہ وہ اطاعت کرتا ہے، لیکن اطاعت کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتا رہتا ہے پتہ نہیں میری یہ اطاعت، میری یہ عبادت قبول ہوئی کہ نہیں۔ اور ایک منافق جو ہے وہ معصیت کرتا ہے، نہیں گناہ گاری کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں ڈرتا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ تو یہاں اس آیت کی ٹھیک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں، جو کچھ وہ دیتے ہیں، جو کچھ ان سے بنتا ہے، جو کچھ وہ دیتے ہیں، لیکن دینے کے بعد بھی قلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈرتے ہیں کہ جو میں نے دیا کیا اللہ نے اس کو قبول کیا بھی کہ نہیں کیا۔ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے رجوع کرنا ہے اپنے رب کی طرف، بے شک وہ الی ربہم اپنے رب کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اسی بنا پہ وہ ڈرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے تو وہاں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں یا جو بالکل مصروف ہیں کس کام میں، جو جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بھلائیوں میں، وہم لہا سابقون، اور یہی بھلائیوں میں یا ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ یعنی انہی لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ یسارعون فی الخیرات ہے، بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، جلدی کرنے والے، ذوق اور شوق کے ساتھ نیک، جن کے اندر یہ چیزیں ہیں یہی وہ ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، ایک دو آیتیں مکمل کریں گے بس۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم تکلیف نہیں دیتے، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، کسی بھی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی ہم نے جس کو آزمانا ہوتا ہے تو ہم اس کی وسعت کے مطابق ہی اسے آزماتے ہیں۔ ولدینا، اور ہمارے پاس ہے کتاب، ایک ایسی کتاب، ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ بات کرتی ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی ہمارے ہر ایک کے ساتھ وہاں اپنا اپنا نام اعمال ہوگا، وہ وہی کتاب ہے، اور آزماتے ہم ہیں مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وہ یہاں ہم کو سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سپر کمپیوٹر تیار کیا ہے، اس میں ہر ایک شخص کی صلاحیتوں کو جانچا جائے گا، اس کو پتہ ہے، اس کمپیوٹر کو، جو سپر کمپیوٹر اللہ کے پاس ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، پھر اسی کے حساب سے اسے جانچا جائے گا کیا اس صلاحیت کے مطابق، اس طاقت کے مطابق اس نے وہ کام کیا کہ نہیں۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس وہ کتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے سکتا ہے، وہ کمپیوٹر بتا دے گا کتنا دے سکتا تھا، کتنا دیا، کس قدر یہ جسمانی عبادت کر سکتا تھا، کتنی اس نے کی، کتنا یہ اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتا تھا، کتنا اس نے کیا، کتنا یہ کانوں کو استعمال کر سکتا تھا اپنے رب کی رضا کے لیے، کتنا اس نے کان استعمال کیا۔ اسی طرح آنکھ ہے، دل ہے، دماغ ہے، جتنی بھی صلاحیتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسا کمپیوٹر ہے، اس میں وہ دیکھے گا، وہ یہ بھی بتا دے گا، جس طرح ٹیسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا کیا ہونا چاہیے تو ہے کتنا، کسی کوئی بھی ٹیسٹ کراتے ہیں آج آپ، بلڈ ٹیسٹ یا کوئی اور، تو کم سے کم رینج کیا ہونی چاہیے، زیادہ کیا، وہ رینج بتا دی گئی ہے، اس کے بعد اس کے پاس کتنا ہے، وہی وہاں کمپیوٹر اسی قسم کا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اس کے پاس ہمت کتنی تھی، کاریہ کیا سکتا تھا، کیا کتنا۔
یہی ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کا وعدہ ہے. یہ ایک ہی جگہ نہیں، کئی مقامات پہ یہ الفاظ آئے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور بھی جگہوں پہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے لے گا حساب، وہ کس حساب سے لے گا؟ اسے معلوم ہے اس کے پاس سکت کتنی ہے، ہمت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، کتنا میں نے اس کو دیا ہے، کتنا یہ کر سکتا ہے، اسی حساب سے اس سے پوچھا جائے گا. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ. ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو بولتی ہے اور حق کے ساتھ بولتی ہے، برابر وہ حساب کر لے گی کہ اس نے کیا کیا ہے. اسی کتاب کے بارے میں پھر پکار اٹھے گا. وہاں ایک شخص جب اس خود کو دیکھے گا وہ سب کچھ بتا دے گا اسے. وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا کمپیوٹر ہے، یہ کیسی مشین ہے. میری چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی نوٹ ہے اور میری بڑی سی بڑی حرکت بھی نوٹ ہے. یعنی میرا ہر عمل جو چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے، زبان سے کیا ہے، دل سے کیا ہے، یا کسی اپنے عضو سے کیا ہے، برابر یہاں میں اس کو دیکھ رہا ہوں. وہ پائے گا اسے. بل اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی، یہ سب کچھ ان تک پیغام پہنچنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. بل قلوبہم، بلکہ حقیقت یہ ہے قلوبہم، ان کے دل جو ہیں فی غمرۃ، وہ کس میں ہے؟ غفلت میں ہے، وہ مدہوشی کی حالت میں، وہ ڈوبے ہوئے ہیں لاپرواہی میں، غفلت میں. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اس چیز سے، یہ جو حقیقت آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ کس انداز سے ہم آپ کو جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، آپ کا امتحان ہو رہا ہے، آبزرویشن ہو رہی، آپ کو دیکھا جا رہا ہے آپ کیا کر رہے ہو. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس چیز سے ان کے دل غفلت میں ہے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ ان کے اور ہی کام ہیں. یعنی اس کام کو انہوں نے کوئی کام ہی نہیں سمجھا جو اللہ نے دیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کے علاوہ اور کام اپنائے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، ان کے کام ہیں، اعمال ہیں، مِن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ، یعنی جو ہم نے ان کو کرنے کے لیے کہا ہے، جو ہم نے ان کو مقصد زندگی بتایا ہے، اس مقصد کو انہوں نے پسے پشت ڈالا ہے، اور ہی کاموں میں مصروف ہے. کوئی مال بنانے میں مصروف ہے، کوئی اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھتے ہوئے اسی میں مگن ہے، کوئی بچوں کے ساتھ مگن ہے، کسی کے پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انجوائے کیا جائے، کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی ایک ہیلتھ ریزورٹ پر، کبھی دوسرے ہیلتھ ریزورٹ پر. کوئی کھیل میں مصروف ہے، کوئی زمینداری میں مصروف ہے، کوئی تجارت میں مصروف ہے، کوئی بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں مست ہے. بس ان کے کچھ اور ہی کام ہیں، اس کو چھوڑ کر اور کام ہیں. ہم لہا عاملون، جو وہ کرتے رہتے ہیں. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا، جب ہم نے انہیں پکڑ لیا، مترفیہم، ان میں جو خوشحال لوگ ہیں، جب ہم ان کو پکڑ لیں گے بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو اس وقت پھر وہ ڈکرانے لگتے ہیں. یجأرون ڈکرانے کو کہتے ہیں جب کوئی تکلیف میں کوئی بیل ہوتا ہے، وہ آوازیں نکالتے ہیں نا، اس میں اہانت کے ساتھ کہا گیا کہ اس وقت پھر وہ چلاتے ہیں، اس وقت پھر وہ پکارتے ہیں، اس وقت پھر وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. جب ہم ان کو پھر پکڑتے ہیں تب تک وہ مست رہتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں. لیکن یہ اس میں مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے. دنیا میں ہی جب ان کو پکڑتا ہے پھر وہ ڈکرانے لگتے ہیں، بیل کی سی آوازیں نکالنے لگتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں. لا تجأروا اليوم، بس آج کے دن تم یہ فریادیں مت کرو، یہ آوازیں مت نکالو، چیخو مت، چلاؤ مت. انکم منا لا تنصرون، آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی، آج تم بالکل بھی مدد نہیں کیے جاؤ گے. اللہ بچائے کہ یہ الفاظ ہمیں سننے پڑے. نہیں، اللہ ہمارا مولا ہے اور وہ نعم المولا و نعم النصیر ہے، بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے.
لیکن اس کی مدد کے مستحق بننے کے لیے کچھ ہمیں کرنا تو ہوگا. لہذا یہ الفاظ جو آج ہم نے پڑھے ایک بار آپ سنیں تاکہ یہ ریویژن ہو جائے گا. ان باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. السلام